اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منہا فأتبعہ الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعناہ بہا ولکنہ اخلد الی الارض واتبع ہواہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث ذلک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسہم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون۔ اور اے رسول ان کو اس شخص کا واقعہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا فرمائی مگر وہ ان کو بالکل ہی چھوڑ نکلا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی بدولت اسے سربلند کرتے مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا رہا، اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا اور اگر اسے اس کے حال پر چھوڑ دو تب بھی زبان نکال کر ہانپے گا۔ یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، لہذا تم یہ واقعات ان کو سناتے رہو تاکہ یہ کچھ سوچیں۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت دے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ایسے ہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایک بڑا ہی عبرتناک واقعہ بیان کیا ہے، ایک ایسے آدمی کا اور ایک ایسے شخص کا کہ جو بہت بڑا آسمانی کتابوں کا عالم تھا، عابد بھی تھا، عالم بھی تھا، پارسا تھا، نیک تھا، لیکن جب وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا تو پھر وہ گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے کہ کسی کو ہدایت دے دے، کسی کو گمراہ کر دے۔ پہلے وہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ بلعام ابن باورہ، جمعے کے بیان میں نے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ بلعام ابن باورہ جو شام کے ایک علاقہ کنعان، اس علاقے کا رہنے والا تھا اور یہ بہت بڑا عابد، زاہد، پارسا، نیک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی خصوصیات پیدا فرمائی تھی کہ بہت ہی مستجاب الدعوات تھا۔ اسم اعظم اس کو معلوم تھا، اسم اعظم وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے دعا اگر مانگی جائے تو اللہ رد نہیں فرماتے، اس کو اسم اعظم معلوم تھا، چنانچہ اسم اعظم کے ذریعے اس کی دعا مانگتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ جب فرعون کے ظلم و تشدد سے نجات پا کر بحر قلزم سے باہر نکل کر آ گئے، نجات پا گئے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم قوم جبارین سے جہاد کرو، مقابلہ کرو، اور جس زمین پر وہ قابض ہے جبارین، قوم جبارین، وہ زمین تم پھر حاصل کرو اور تم لوگ وہاں اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور نکل کر کے چلے جہاد کرنے کے لیے۔ تو قوم جبارین جس کا لقب عمالقہ ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کتاب کے اندر، یہ لوگ بڑے لمبے چوڑے ڈیل ڈول کے لوگ تھے، بڑے طاقتور ہاتھی جیسے لوگ تھے، یہ لوگ لمبے چوڑے، لیکن اس کے اندر ہمت اور جرات نہیں تھی۔ ہمت اور جرات تو ایمان سے آتی ہے، ایمان جب ہوتا ہے تو اس کے اندر ہمت آتی ہے، جرات آتی ہے، بے باکی آتی ہے، لیکن جب ایمان نہیں ہوتا ہے تو بظاہر وہ کتنا لمبا چوڑا آدمی بھی دکھے، پہلوان جیسا بھی دکھے، اندر سے اس کا دل کمزور رہتا ہے۔
تو یہ قوم جبارین بھی اسی قسم کے لوگ تھے کہ بظاہر یہ لوگ تو بڑے لمبے چوڑے لوگ تھے، دیکھنے میں بڑے لمبے چوڑے، لیکن اس کے اندر ہمت نہیں تھی، کیونکہ یہ ظلم کرنے والے لوگ تھے اور یہ جو ہے دوسروں کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا، بنی اسرائیل کی زمین پر۔ تو جب قوم جبارین کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جہاد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ بلعام بن باورا کے پاس یہ لوگ گئے اور جا کر کے ان سے کہا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کیجئے تاکہ وہ شکست کھا کر کے چلے جائیں۔ تو بلعام بن باورا جو تھا وہ عالم تھا، اس کو کتابی علم تھا، آسمانی کتابوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے کہا ارے وہ تو نبی ہے، اس کے خلاف ہم بد دعا کیسا کر سکتے؟ کریم اللہ ہے، اللہ کی نظر میں بہت بڑا اس کا مقام ہے، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس کے خلاف ہم کس طریقے سے بد دعا کر سکتے؟ تو ان لوگوں نے بہت ہی ضد کی، اصرار کیا، زور دیا، لیکن بلعام بن باورا یہ کسی طرح تیار نہیں ہوا۔ ان لوگوں نے بہت ضد کی، اصرار کیا، لیکن کسی صورت میں بھی بلعام بن باورا راضی نہیں ہوئے بد دعا کرنے کے لیے۔ تو جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو بلعام بن باورا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے بتاؤں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ گدھے پر بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے پہاڑ پر گیا اور پہاڑ پر جا کر کے اس نے 3 مرتبہ استخارہ کیا، اور تینوں مرتبہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے القاء کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کسی صورت میں مت کرنا، تم ان کے خلاف بد دعا مت کرنا۔ تو انہوں نے بتا دیا لوگوں سے کہ دیکھو بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خواب میں 3 مرتبہ اس کی تاکید کی اور ہدایت دی کہ کسی صورت میں بھی تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا مت کرنا، میں تو ایسا نہیں کر سکتا۔ اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو کسی صورت میں بھی بد دعا کرنے تیار نہیں ہے، تو ان لوگوں نے رشوت کی بڑی رقم لا کر کے ان کی خدمت میں پیش کیا، لیکن پھر بھی یہ تیار نہیں ہوئے۔ تو وہ لوگ ان کی بیوی کے پاس گئے کہ یہ دیکھو آپ کی خدمت میں ہم لوگ ہدیہ پیش کرتے، حالانکہ وہ رشوت تھی، ان کو پیش کیا تو بیوی نے آ کر کے شوہر کو راضی کیا کہ کیا ہوتا بد دعا کر دو نا، تو یہ بہرے کر تیار ہو گیا۔ اب یہ جو ہے ایک سواری پر بیٹھ کر کے پہاڑ پر گیا اور جا کر کے وہاں انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کرنی شروع کی۔ تو جو بد دعائیہ جملہ یہ زبان سے نکالتا تھا، وہ بد دعائیہ جملہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکلنے کے بجائے قوم جبارین کے خلاف زبان سے نکلنے لگا۔ یہ بد دعا کرنا چاہتے تھے یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے لشکر کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، شکست سے دوچار کر دے، لیکن اس کی زبان سے کیا نکل رہا تھا؟ یا اللہ قوم جبارین کو شکست دے دے، ان کو برباد کر دے، ان کو ہلاک کر دے، یہ اس کی زبان سے نکل رہا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بد دعا تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرنی چاہیے اور آپ ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، میں اس پر قادر نہیں ہوں، میں زبان سے نکالنا چاہتا ہوں لیکن میری زبان سے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں نکل رہا ہے، تمہارا ہی نام نکل رہا، اب میں اس پر قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر ایسا عذاب آیا کہ اس کی زبان نکل کر کے چھاتی پر آ گئی، لٹک گئی، اور یہ ہانپنے لگا جیسا کہ کتا ہانپتا ہے۔ ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کتے کی خاصیت، اس واقعے کے سلسلے میں جو بیان کیا گیا اس کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا بلعام ابن باورا نے کہ میں تو اب ذلیل و خوار ہو گیا، رسوا ہو گیا، اللہ کی نظر میں گر گیا، اب میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو شکست دینے کی، اس تدبیر پر تم عمل کرو۔ کیا ہے وہ تدبیر؟ کچھ نوجوان لڑکیوں کو، عورتوں کو تیار کرو، اس کو سجا کر کے اور اس کو خوبصورت حسین جمیل بنا کر کے اس کے سروں پر ٹوکرا دے دو پھلوں کا، اور وہ ٹوکرا دے کر کے ان کو کہو کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں وہ عورتیں جائیں پھل بیچنے کے ارادے سے، اور جا کر کے ان سے کہیں یہ ہمارا پھل ہے، اس کو خرید لو تم۔ اگر کوئی آدمی بنی اسرائیل کا اس کے ساتھ بدکاری کرنے میں کامیاب، کوئی بنی اسرائیل کا آدمی بدکاری کرنے پر راضی ہو گیا، تیار ہو گیا، تو تم سمجھ لینا کہ تم کامیاب ہو گئے اور اس کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔
چنانچہ کچھ نوجوان لڑکیوں کو ان لوگوں نے تیار کیا، تیار کر کے سروں پر پھلوں کا ٹوکرا دے دیا کہ تم بنی اسرائیل کے لشکر میں بیچنے کے ارادے سے جاؤ، کوئی اگر تم کو ٹوکے یا تمہارے ساتھ بدکاری کرنا چاہے تم اس کو روکنا نہیں، اس کو کرنے دینا۔ چنانچہ وہ عورتیں گئیں، بنی اسرائیل کے لوگ بہت دنوں سے بیوی بچوں سے دور تھے، تو یہ بیچنے کے لیے جب گئیں تو ایک بنی اسرائیل کا جو سردار قسم کا آدمی تھا، اس نے ایک لڑکی کو پسند کیا اور پسند کر کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کر کے کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ تو یہی کہیں گے یہ تمہارے لیے حرام ہے، مجھ کو معلوم ہے، یہی کہیں گے آپ، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہیں گے، یہ اس عورت کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بدبخت تو اس عورت کو کیسا رکھ سکتا ہے، یہ تو تیری بیوی نہیں ہے، غیر محرم عورت ہے، اجنبی عورت ہے، اس کو تو کیسا رکھ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ بھی کہو، حلال کہو حرام کہو، میں تو اس کو رکھوں گا۔ چنانچہ ہاتھ پکڑ کر کے وہ اپنے خیمے میں لے کر کے گیا اور اس کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا۔ جیسے ہی منہ کالا کیا بنی اسرائیل پر بہت بڑا عذاب آیا، طاعون کا عذاب، چیچک کا عذاب، اور 1 گھنٹے کے اندر بنی اسرائیل کے 70,000 لوگ ہلاک ہو گئے، 1 گھنٹے کے اندر، اس بیماری کے اندر، اس عذاب کے اندر۔ جب دیکھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک آدمی کی حرکت سے اتنا بڑا عذاب آیا، تو بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا بہادر آدمی، اس نے تلوار لی اور تلوار لے کر کے اس کے خیمے میں گیا جہاں وہ برائی میں ملوث تھا، اس کو جا کر کے دونوں کو قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو موقوف کیا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اسی کا تذکرہ ہے، اور اس آدمی کو کتے سے تشبیہ دی گئی ہے کہ کتے کی عادت کیا ہوتی ہے، خاصیت کیا ہے، وہ چلے تو بھی ہانپتا ہے، بیٹھے تو بھی زبان نکال کر کے ہانپتا ہے۔ دوسرے جانوروں کی خاصیت نہیں، دوسرے جو جانور ہیں وہ کب ہانپتا ہے، جب اس کے اوپر آپ بوجھ رکھ دیجئے یا اس کے اوپر آپ حملہ کر دیجئے یا اس کو بھگا دیجئے، وہ بھاگتے بھاگتے وہ ہانپنے لگتا۔ لیکن کتے کی خاصیت کیا ہے، ہر وقت وہ زبان نکال کر کے ہانپتا رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر ایک اور بات ذکر کی گئی، ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کہ اس قوم کی مثال جو ہماری آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس سے مراد مکہ کے لوگ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ لوگ کسی نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو جھٹلا دیا۔ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہودی لوگ ہیں، کہ یہودی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے اور دشمنوں سے کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، جب وہ آئیں گے تو اس کو لے کر کے اس کے ساتھ ہم حملہ کریں گے اور تم کو شکست سے دوچار ہونا پڑے گا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا کے اندر تو ان کم بختوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بجائے اس کے ساتھ دشمنی کرنی شروع کر دی، قرآنی آیات کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ تو بعض لوگ یہ کہتے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخری آیت جو میں نے پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے وہ تو ہدایت پائے گا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ ہدایت کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے، جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ دیکھیے کتنے بڑے عالم کو، جو آسمانی کتابوں کا عالم تھا، عابد تھا، زاہد تھا، پارسا تھا، لیکن جب اس نے نفسانی خواہشات کی پیروی کی، رشوت لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے ہدایت سے اس کو دور کر دیا اور اس کو ذلیل کر دیا، خار کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ جانوروں میں کتے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ زبان نکال کر کے ہانپتا، بیٹھتا بھی ہے تو زبان نکالتا، چلتا بھی تو زبان نکال کر کے ہانپتا۔ دوسرے جانوروں کی یہ خاصیت نہیں ہے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان کیا ہے، اس واقعے کو ہم کو اور آپ کو سنانے کے لیے وہ واقعہ بیان کیا کہ کوئی آدمی اپنی کسی چیز پر ناز نہ کرے، ایمان پر ناز نہ کرے، ہدایت پر ناز نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ایمان عطا فرمایا ہے، تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔